بارے میں نے پہلے بھی اپنی رائے ظاہر کی ہے۔ ایک تو یہ 5 اگست کے اس قانون کا نتیجہ ہے یہ کمیشن، جس قانون نے ہم سے ہمارے آئینی حقوق چھینے ہیں، اور ریاست کی یہ جو حالت ہے آج، آئینی صورتحال جو ہے، آئینی حیثیت جو ہے، جو بالکل گرائی گئی، اسی قانون کے نتیجے میں کمیشن بھی جو ہے، ڈیلیمیٹیشن کمیشن جو ہے وجود میں آیا۔ تو میں نے پہلے ہی گزارش کی تھی ہر ایک سیاسی جماعت سے، سیاستدانوں سے، اپنے ساتھیوں سے بھی، کہ اس کمیشن سے دور ہی رہا جائے۔ میری یہی رائے تھی، کیونکہ اس کمیشن کے معاملات میں شرکت سے ان کو ایک جوازیت ملتی ہے، اور وہ جوازیت نہ دی جائے، وہ جواز نہ دیا جائے۔ اور دوسرا یہ کہ اس کمیشن میں شرکت کرنے کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے۔ چلیے، اگر اپنے لوگوں کو یہاں پہ یہ سیاستدان ناراض کر کے اس کمیشن میں حصہ لیتے بھی ہے، اور وہ جواز دیتے بھی ہے، وہ جوازیت دیتے بھی ہے، تو کم سے کم ان کے ہاتھ میں کوئی فائدہ تو آنا چاہیے تھا۔ اور میری نظر میں وہ فائدہ بھی نہیں ہے، کیونکہ ڈیلیمیٹیشن جو ہے وہ وزیر داخلہ کے دفتر میں ہونی ہے، RSS کے دفتر میں ناگپور میں ہونی ہے، اور BJP کے آفس میں ہونی ہے۔ ڈیلیمیٹیشن کا فیصلہ اور اس کا خد و خال جو ہے، نقشہ جو ہے، وہ کھینچا گیا ہے۔ بس یہاں پہ ان کشمیر کے سیاستدانوں سے یا مختلف لوگوں سے بات کر کے ایک جواز حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ تو نہ اس ڈیلیمیٹیشن کمیشن میں، حد بندی کمیشن میں شرکت کا کوئی فائدہ ہے، اور دوسری طرف اس سے جو ہے 5 اگست کے جو یہاں پہ قانون، جس قانون کے ذریعے سے ہمارے حقوق چھینے گئے، اس کو پیش کرنے میں ان کو جوازیت ملتی ہے۔ تو کل جو پتہ چلا، بہت ساری پولیٹیکل پارٹیز نے اس کا بائیکاٹ بھی کیا، جس میں PDP ہے، اور PAGD سے جڑے ہوئے ہمارے محمد یوسف طارقامی صاحب جو ہے، اور اسی طرح سے بہت ساری سیاسی جماعتوں نے اس کا بائیکاٹ کیا، اور دیر سے ہی صحیح مگر بہت اچھا فیصلہ انہوں نے کیا۔ اس بات کا ان کو احساس ہو گیا ہے کہ یہ جو عمل کی جا رہی ہے ڈیلیمیٹیشن کا ہے، چاہے وہ پچھلی بار کل جماعتی اجلاس کا ہو دلی میں، یہ صرف ایک جوازیت حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو جو توقعات کی جاتی تھی جموں کشمیر کے سیاستدانوں سے، کل کچھ جماعتوں نے ان توقعات پہ اس معاملے پہ میں پورا تو اترے۔ امید ہے کہ ہر کوئی سیاستدان، ہر کوئی سیاسی جماعت اس پہ پھر سے سنجیدگی سے سوچے، کسی بھی اس طرح کے عمل میں حصہ نہ لے جس سے اس 5 اگست کو جوازیت ملے۔ یہ دلی کی مدد کرنے کے برابر ہے۔ اس وقت ایک دوسرے پہ الزام لگانا، جموں کشمیر کے لوگوں کو، کشمیر کے لوگوں کو آپس میں بانٹنا، تہمت لگانا اور الزام لگانا، یہ دلی کی مدد ہے۔ جتنا جموں کشمیر میں اور کشمیر میں تقسیم ہوگا، تقسیم رائے ہوگی، یا آپسی اتحاد نہیں ہوگا، اتنا RSS اور BJP کے لیے زیادہ اچھا ہے۔ تو میری گزارش یہی ہے، میں پچھلے 2 سالوں سے کہتا آیا ہوں، میں تو اس حد تک جاتا ہوں کہ آپ اقتدار کی سیاست کو بھول کے، آپسی دشمنی، جو سیاسی دشمنی ہوتی بھی ہے، اس کو بھول کے، اقتدار کی سیاست کو بھول کے، ایک ساتھ کھڑے ہو کے اپنے حقوق کے لیے لڑا جائے۔ تو اس وقت بہتر یہ ہے کہ اپنے حقوق کے لیے لڑا جائے، جموں کشمیر کے آئینی تشخص حقوق کے لیے لڑا جائے، یہاں کے لوگوں پہ جو مصیبت گزری ہے، اس مصیبت کو دور کرنے کے لیے لڑا جائے، اپنے وقار اور اپنے حقوق کے لیے کھڑا ہو جائے، اور تقسیم سے کچھ نہیں ملے گا۔ تقسیم سے میں نے اس بارے میں پہلے بھی بات کی ہے کہ کل جماعتی اجلاس جو ہوا، آل پارٹی میٹنگ جو دلی میں ہوئی، اس سے پہلے کچھ سیاستدانوں کو رہا کیا گیا، اور بہت اچھا تھا، اور ان کا رہا ہونا بہت ضروری تھا، کیونکہ ان کی قید جو تھی وہ غیر قانونی تھا۔ اسی طرح سے میں نے تب بھی یہ گزارش کی تھی کہ رشید انجینئر کے بارے میں کوئی بات بھی نہیں کر رہا، اور جب کہ سیاستدانوں کو رہا کیا جا رہا ہے، یہ بہت ضروری ہے کہ یہ جو ہمارے سابقہ اسمبلی ممبر بھی ہے، ان کی رہائی بھی یقینی بنائی جائے۔ ان کا جو قید ہے، یہ غیر قانونی ہے۔ یہ سارا عمل جو ہے، یہ 5 اگست کے بعد جموں کشمیر کی لوگوں کی آواز دبانے کے لیے، ان کو محکوم کرنے کے لیے، یہ سارا عمل پیش میں آیا، اور غیر قانونی، غیر اخلاقی عمل ہے۔ جتنا جلد ممکن ہو، اتنا جلد ہر ایک سیاسی قیدی نہیں، بلکہ جتنے بھی قیدی ہیں جموں کشمیر کے، جو انہی الزامات پہ یا اندیشوں پہ جن کو قید کیا گیا ہے، جو جرائم میں ملوث نہیں ہے، میں کرمنلز کی بات نہیں کر رہا ہوں، جو سیاسی قیدی ہے، جو کسی بھی نظریے سے جو تعلق رکھتے ہو، چاہے اس طرف کے نظریے سے تعلق رکھتے ہو، اس طرف کے، میں کسی نظریے کا طرفدار نہیں بننا چاہوں گا،
کشمیر کے لوگوں کو رہا کیا جائے، جموں کشمیر کے لوگوں کو رہا کیا جائے، اس میں بشمول انجینئر رشید جو ہے ان کو رہا کیا جائے، پرا وہی جو ہے ہمارے ایک نوجوان سیاستدان ہیں، ان کو رہا کیا جائے۔ تو ان سب چیزوں کے لیے متحد ہو کے ہمیں لڑنا چاہیے، اس چیز کے لیے تیار ہونا چاہیے۔ یہ بدقسمتی ہے بی جے پی کی جو حکومت اس وقت مرکز میں ہے، اگر آپ دیکھیں نہ صرف کشمیر میں بلکہ ہندوستان کے کونے کونے میں جہاں پہ بھی ان کے خلاف مخالفت ہوتی ہے اور جائز مخالفت ہوتی ہے، یہ وہاں پہ ان انسٹیٹیوشنز کا بیجا استعمال کرتے ہیں، چاہے وہ تمل ناڈو میں ہو، چاہے بنگال میں ہو، چاہے مختلف ریاستوں میں ہو، بہار میں آپ نے دیکھا، اتر پردیش میں آپ نے دیکھا، اس کا شکار جو ہے کشمیر کے سیاستدان بھی ہوں گے، جو اپنے حقوق کے لیے کھڑے ہوں گے، جو کشمیر کے حقوق کے لیے کھڑے ہوں گے، اس کا شکار جو ہے محبوبہ مفتی بھی ہو رہی ہے۔ فاروق صاحب کو بھی بہت حد تک اسی انسٹیٹیوشن کے ذریعے شکار کرنے کی کوشش کی گئی۔ تو میں ایک تو یہ بات حقیقت ہے، یہ بیجا استعمال ہے، ناجائز استعمال ہے ان انسٹیٹیوشنز کا، اور میں یہ کہوں گا کہ اس وقت جو ہے وہ ہمت سے کام لینا پڑے گا۔ یہ ہم جانتے ہیں کہ ان چیزوں کی جوازیت تو کوئی نہیں ہے، یہ صرف دبانے کے لیے، آواز کو دبانے کے لیے کوشش کی جا رہی ہے، اور اس کا جواب یہی ہے کہ جتنا بھی متحد ہم ہو سکے اتنا متحد اپنے صفوں کو کیا جائے، اور ان سب بھی چیزوں کے خلاف لڑ سکتے ہیں۔